ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائیں، ملے گناہوں کے امراض سے شفا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ پروگرام ہماری عادتیں آپ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی عادات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور بری عادات سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور ہماری آل اولاد کو بھی محفوظ فرمائے۔ ایک بات یاد رکھنے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ برے کام کا انجام بالآخر برا ہی ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک گیدڑ اور اونٹ میں آپس میں دوستی ہو گئی، اور گیدڑ نے ایک دن اونٹ سے کہا کہ بھائی میاں کبھی ہمارے یہاں آؤ، ہمارے یہاں تربوز اور خربوزے یہ بڑی مقدار میں پائے جاتے ہیں، اور موسم بھی ہے تربوز کا اور خربوزے کا، اور میٹھے خربوزے میسر ہوں گے، تم آؤ، تمہیں انشاءاللہ ہم کھانے کو پیش کریں گے۔ نگران شورا کی آمد مرحبا، آئیے تفضل و تشرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس نے کہا کہ آؤ ہمارے پاس کبھی آؤ تو تمہیں خربوزے کھلائیں، تربوز کھلائیں۔ تو اونٹ نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ دونوں میں آپس میں طے ہو گیا، اونٹ نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا۔ اب اونٹ کو جو جانا تھا گیدڑ کے علاقے میں، تو رستے میں ایک ندی آتی تھی جو قدرے گہری ندی تھی، تو اس ندی میں سے گزر کے جانا پڑنا تھا دوسری جگہ پر، گیدڑ کے علاقے میں، جہاں پر تربوز اور خربوزے موجود تھے۔ چنانچہ اونٹ نے اہتمام کیا، اور یہ وہ چھوٹی سی ندی جو قدرے گہری تھی وہ پار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ دوسری جانب پہنچا، گیدڑ نے استقبال کیا، وارم ویلکم کیا، اور پھر دونوں کھیتوں کی جانب بڑھے، اور وہاں جا کے انہوں نے تربوز اور خربوزے خوب کھائے۔ خربوزے اور واٹر میلن کھانے کے بعد گیدڑ نے چیخنا اور چلانا شروع کر دیا۔ اونٹ نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میری اصل میں عادت ہے کہ میں جب تربوز اور خربوزے کھاتا ہوں تو اس کے بعد زور زور سے چیختا ہوں۔ اونٹ نے کہا کہ یہ کام مت کرو، کوئی کسان جو ہے وہ تمہاری آواز سن کر آ جائے گا، تم تو جھاڑیوں میں چھپ جاؤ گے اور مجھے وہ مار پیٹ کرے گا۔ بہرحال گیدڑ نے اس کی بات پر کان نہیں دھرے، چنانچہ وہ شور مچاتا رہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کسان ڈنڈا اٹھائے ہوئے آیا، گیدڑ تو بھاگ کے جھاڑیوں میں چھپ گیا، لیکن کسان نے اس اونٹ کو کوٹنا شروع کر دیا۔ بہرحال اونٹ وہاں سے جو ہے وہ بھاگا، اور بھاگ کر ندی کنارے آن پہنچا، اور گیدڑ بھی ندی کے کنارے پر اس کے پاس آ گیا۔ تو اس نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا میرے ساتھ؟ اس نے کہا کہ اصل میں میری عادت ہے، میں یوں ہی کرتا ہوں۔ ہوگی بات۔ اب اونٹ نے گیدڑ سے کہا اچھا آپ ایسا کریں، میرے یہاں آئیں، آپ کو کچھ گوشت وغیرہ کھلائیں، کوئی آپ کی دعوت کریں، کچھ اور چیزیں آپ کو جو ہے وہ پیش کی جائیں۔ تو گیدڑ نے کہا ٹھیک ہے۔ اونٹ نے کہا آپ ایسا کریں، میرے اوپر بیٹھ جائیں، آپ کو لے کر میں یہ نہر کراس کر دوں گا۔ چنانچہ گیدڑ اونٹ کے اوپر بیٹھا، اور اونٹ جب اس نہر کے درمیان میں پہنچا تو اب یہ اونٹ وہاں پانی میں بیٹھ گیا۔ اب گیدڑ چیخنے لگ گیا یہ کیا کر رہے ہو، میں ڈوب جاؤں گا، غرق ہو جاؤں گا۔ تو اونٹ نے کہا کہ میری یہ عادت ہے کہ میں خربوزے اور تربوز کھانے کے بعد پانی میں، گہرے پانی میں بیٹھا کرتا ہوں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ گیدڑ بالآخر پانی میں غرق ہو کے مر گیا۔ اب اس حکایت کا نتیجہ کیا نکالیں گے تو نگران شورا ہی بتائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ میں نے یہ کہا لکھی نہیں ہے، سن تو لیا نا جی۔ اصل میں عادتوں کا ہمارا چونکہ ذکر ہے، ہاں جی وہ ہمارا ہے ہی عادتوں کے اوپر، جی۔ تو کس طرح کس کی عادت کس کو نقصان پہنچاتی ہے۔
ایک تو اس کا یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کی عادت سے آپ تو لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی عادت سے دوسروں کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے، صحیح، حتیٰ کہ آپ کی عادتوں سے کسی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہو، اس کی عادتوں کا جائزہ لیں کہ اس کی عادت ہی آپ کو لے نہ ڈوبے۔ جیسے اونٹ کی عادت گیدڑ کو لے ڈوبی، گیدڑ کی عادت نے اونٹ کو ٹھیک ٹھاک کٹ پڑوائی۔ اسی بات، تو یہ کچھ چند چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر یہ شاید دیکھا جائے جی، کہ آپ کی عادتیں محض آپ کی حد تک نہیں بلکہ دوسروں کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ بدن کے جو اعضاء ہیں نا، وہ زبان سے روزانہ التجا کرتے ہیں کہ تو ٹھیک رہے تو ہم ٹھیک رہیں گے، تو بگڑی تو ہم بگڑ جائیں گے، یعنی ہمیں نقصان پہنچے گا۔ اور یہ بات تجربے سے ثابت ہے کہ گالی زبان دیتی ہے، لیکن کوئی زبان کو پکڑ کر ڈنڈا نہیں مارتا کہ اس نے مجھے گالی دی تھی۔ گالی زبان دیتی ہے اور مار بدن کا دوسرا حصہ کھا رہا ہوتا ہے۔ زبان تو کر کے چپ جاتی ہے، لیکن بدن اس کی سزا بھگت رہا ہوتا ہے۔ تو اپنی عادتوں کا اس طرح جائزہ لیں کہ آپ کی عادتیں آپ کو بھی فائدہ پہنچائیں اور آپ کی عادتیں دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ مرحبا، بڑی پیاری بات کی۔ ایسا ہمارا ایک بڑا طبقہ ہوتا ہے جس کا تعلق لین دین سے ہوتا ہے، خرید و فروخت ہے، تجارت ہے، یہ ایک بڑا طبقہ الحمدللہ اس سے وابستہ ہے، نوکری پیشہ افراد بھی ہیں۔ تو کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ دھکے کھلاتے ہیں، بالخصوص جو سپلائر ہوتے ہیں، چیزیں سپلائی کرتے ہیں، مال سپلائی کرتے ہیں، یا مینوفیکچرر ہوتے ہیں، دکان پر سامان جو ہے وہ مہیا کر رہے ہیں۔ تو اب یہ جب رقم لینے کے لیے آ رہے ہیں، اپنی وصولی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ان کو ارے کل آ جانا، پرسوں آ جانا، اچھا ذرا اب 2 گھنٹے بعد آئیے گا۔ یہ عادت کیسی ہے؟ یوں ہی یہ جو مزدور ہیں ان کو بھی بعض کا دھکے کھلاتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر لوں کہ اگر کچھ لوگ ہیں وہ بعض اوقات ایک جگہ پر رقم خرچ کرنے کا اعلان کرتے ہیں، یہ مسجد شریف ہے، اس میں کام ہو رہا ہے، ارادہ کیا جی میں جناب یہ کام سارا میرے ذمہ لگا دیں، آپ وہ لگ گیا۔ اب جب وہ جا رہے ہیں تو آپ ذرا آدھے گھنٹے بعد آئیے گا، آدھے گھنٹے بعد وہ آیا تو ابھی تو میں تھوڑا مصروف ہوں، آپ ذرا 3 گھنٹے بعد آئیے گا۔ کیا کہیں گے اس کو؟ مختلف نوعیتیں ہیں۔ جی بالکل۔ ایک نوعیت یہ ہے کہ اس کے پاس آنے ہی آدھے گھنٹے کے بعد، پونے گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد پیسے ہیں، تو وہ کہہ دیتا ہے کہ یار آپ ذرا 2 گھنٹے کے بعد آئیے گا، ٹھیک۔ یہ تو ایک صورت ہوتی ہے۔ یا اس وقت لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ صورتحال نہیں ہوتی کہ ان کے سامنے وہ ڈکلیئر نہیں کرنا چاہتا کہ میں نے ان کو کچھ دینا ہے، یا میں نے ان کو کچھ دیا ہے، یا میں نے کچھ کمٹمنٹ کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے وہ آپ کو پھر سے زحمت دے رہا ہو۔ تیسری چیز جو ہے، یہ دونوں پوزیٹو پہلو تھے۔ بالکل۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو نوٹ نکالنے کا جذبہ نہیں ہے، اور یہ لوگوں کی حد تک نہیں ہے، یہ اپنی ذات تک بھی ہے۔ یہ آپ کو زیادہ تر یہ جو ہمارے موٹر سائیکل چلانے والے ہیں نا، ان کی موٹر سائیکل پہلے ریزرو میں آتی ہے۔ جب ریزرو میں آئی، اس کا مطلب آپ کے پاس ریزرو پیٹرول رہ گیا، کائنڈلی آپ اس کو پیٹرول ڈلوا لیں۔ لیکن یہ ریزرو پر بھی جو ہے نا، اچھا تقریباً موٹر سائیکلوں کا جو آر پی ایم میٹر ہوتا ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ موٹر سائیکلوں کے میٹر عموماً صحیح نہیں ہوتے، وہ اپنے اندازے سے چلا رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا کتنا۔ تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو ریزرو ہے یہ 2 کلومیٹر کا ریزرو ہے یا 3 کلومیٹر کا ریزرو ہے۔ اچھا، یہ موٹر سائیکل والوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا ریزرو ہوتا کتنے کلومیٹر پر ہے، موٹر سائیکل ہمیں کتنے کلومیٹر پر ریزرو کا دیتی ہے، کہ پھر آپ چابی اوپر کر کے آپ ریزرو پیٹرول نکلتا ہے اور پھر آپ چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ریزرو پھر بھی ریزرو ہی ہے، یعنی اب آپ نیئر جو بھی پیٹرول پمپ، فرسٹ پیٹرول پمپ جو بھی ہو، کائنڈلی آپ اس پہ پیٹرول ڈلوا لیں تاکہ آپ کو بڑی زحمت نہ ہو۔ یہ آپ کو ایک اچھا انڈیکیشن ہے۔ لیکن یہ موٹر سائیکل والا صاحب جو ہے، یہ پیٹرول پمپ سے گزرتا چلا جائے گا۔ اچھا، پیٹرول بھی اسی نے بھروانا ہے، پیسے بھی اسی نے دینے، نہ اس کو راستے میں کسی نے پیسے گفٹ میں دینے، نہ کسی دوسرے پیٹرول پمپ کو اس کو مفت پیٹرول ملنا ہے، نہ اس کی موٹر سائیکل کو یا کسی اور نے چلانا ہے۔
یعنی یہ سارا کچھ اسی کا ہی ہے، جا کر اسی نے گاڑی کھڑی رکھنی ہے، خود ہی چلانی ہے، لیکن یہ مسلسل پین لے رہا ہے کہ اس کو پیسے ہی نہیں نکالنے اپنے، صرف سستی میٹر نہیں کرتی، پیسے نہیں نکالنے۔ یہ کار کے پیٹرول والے کا بھی حساب ہے، بھائی میری کار ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس کے ای تک آنے کا انتظار کروں، ریڈ لائن کا انتظار کروں، میں آدھی ٹنکی پاؤ ٹنکی مطلب میں لے لوں بھائی، آدھی ٹنکی جب میری بچ جائے گی تو میں دوبارہ 10-15-20 لیٹر پیٹرول ڈلوا لوں گا، یہ میں نے اس کو چلانا ہے، لیکن ایک پین لینا ہے۔ یہی چیزیں جو ہے نا وہ موٹر ہمارا جو ایک مزاج ہے، کیونکہ اس میں دو مزاج آ گئے، چلیں میں دو مزاج کو ساتھ لے لیتا ہوں۔ ایک ہے ڈیلی ٹیکٹس سے کام لینا، یہ ہمارا ایک طرح سے 100% نہیں کہہ سکتے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ اسے قومی مزاج کے طور پر بھی لیا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس الیکٹرک کا بل آئے گا لاسٹ ڈیٹ پر، ہمیں کالج یونیورسٹی اور کسی ادارے کی ایڈمیشن فیس بھرنی ہے، ایگزامینیشن فیس بھرنی ہے لاسٹ ڈیٹ پر، ہم نے کوئی ٹیکس پیمنٹ کرنا ہے لاسٹ ڈیٹ پر، ہمیں تقریباً چیزیں لاسٹ ڈیٹ پر نظر آتی ہے، حتیٰ کہ اتنا تاخیر کا بندہ عادی ہے بدقسمتی کے ساتھ کہ اس نے بدقسمتی نمازیں بھی لاسٹ مومنٹ پہ جا کے پڑھنی ہوتی، یعنی بعض بچیاں یا بعض بچے ایسے ہوتے ہوں گے، یہ نمازی ماں باپ ڈانٹ کر دھکا مار کے پڑھاتے ہو کہ اب تو پڑھ لے نماز قضا ہو جائے گی، اب وہ جیسے تیسے نماز بیچارہ یا بیچاری جیسے تیسے وہ نماز پڑھیں گے اور پتہ نہیں کیا فرض پورا ہوا، کیا سنہ واجب پورا ہوا۔ تو ایک مزاج بنا ہوا ہے ڈیلے کرنے کا، نہ دینے کا، ٹال مٹول کرنے کا، لوگوں کو پریشان کرنے کا، یہ جنرل ایک مزاج ہے۔ میں نے چند مزاج کو مکس کر دیا ہے تاکہ وہ سارے پہلو کو ڈسکس میں لے سکیں۔ یہی مزاج لوگوں کو دھکے کھلاتا ہے یار بعد میں آنا، حالانکہ اس کے جیب میں دے دے ختم کر، یار بعد میں کیوں ٹینشن لے رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا دل ہی نہیں کر رہا جیب سے پیسے نکالنے کا، اس کو دھکا کھلانے کا مزاج نہیں ہے کہ یہ دھکا کھائے گا تو مجھے اچھا لگے گا، یہ جا کر واپس آئے گا تو مجھے مزہ آئے گا، نہ اس سے اتنی محبت ہے کہ بار بار دیکھنا چاہتا ہوں، آپ بار بار آئیں گے، میں بار بار آپ کی زیارت کروں گا، پھر جا کر میں پیسے دوں گا، ایسی محبتوں کا وہاں بازار کو عمل دخل ہے نہیں۔ بس ایک مزاج میں یہ خرابی ہے کہ ہم لوگوں کو بلانا، دھکا کھلانا، ان کو پریشان کرنا، اور اس میں یہ کہ نوٹ نہیں نکالنی ہے۔ اصل جو پرابلم ہے نا وہ نوٹ کا، جیسے میں نے آپ کو اس دن بھی عرض کیا تھا کہ اگر آپ کسی دکان پر جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ جناب 500 روپے کا یہ چیز ہے، آپ اپنی جیب سے جب پیسے نکالتے ہیں تو ایک 500 کی پرانی نوٹ ہوتی ہے، ایک 500 کی نئی نوٹ ہوتی ہے، آپ اس دکاندار کو 500 کی پرانی نوٹ دیں گے، نئی نوٹ نہیں دیں گے، نہ وہ پرانی نوٹ 499 روپے کی ہے، نہ وہ نئی نوٹ 501 روپے کی ہے، دونوں کی جو مالیت ہے وہ سیم ہے، لیکن اس کڑک نوٹ سے، نئی نوٹ سے جو ہمارا جو دل لگا ہے نا، اس کو دیکھ دیکھ کر جو آنکھوں میں چمک آتی ہے، جو وہ دل پہ ٹھنڈ پہ جاتی ہے، نئی نوٹ آتی ہے نا، عیدی میں بھی پرانی نوٹ دو نا، سامنے والے کا موڈ خراب ہو جاتا ہے کہ یار اس کو اب عیدی آئے گی نا، یہ نئی نوٹیں ہماری اتنی بکیں گی۔ ایک مزاج ہے شادی میں بھی نئی نوٹ، یعنی اگر آپ کوئی گھر میں بھی اگر ایسا پرانا کوئی ایسا نوٹ تو نوٹ ہی ہے نا یار، کمانے والے کو پوچھو کہ اس کو نوٹ ملی کیسے ملی ہے، ٹھیک ہے، اس نے کبھی تنخواہ لیتے وقت کبھی نہیں کہا ہوگا کہ سر وہ نئی نوٹ دے دیجیے گا، وہ تو جو ملی وہ لے لی، باتوں کا پٹی ہوئی ہے تو گھر میں ٹیپ لگا لیتا ہے وہ تو۔ لیکن یہ گھر میں بھی اگر آپ ہو نا شادی میں یہ 1200 روپے آپ دے دے، نئی نوٹ دے نا، نئی نوٹ کدھر سے نکال کے دے گا آدمی یار، نئی نوٹ کا فیکٹری تھوڑی لگی ہے اس کی، اور وہ نئی نوٹیں تھوڑی لا کر دے گا۔ تو یہ نوٹوں میں بھی ہم نے نا بڑا مطلب کہ وہ فرق کیا ہوا ہے، نوٹوں میں بھی ہم نے مطلب ایک سوتیلی نوٹ ایک سگی نوٹ ہے، پرانی نوٹ سوتیلی نوٹ ہو جاتی ہے، نئی نوٹ سگی نوٹ ہو جاتی ہے، جب وہ پرانی ہو جاتی ہے تو وہ بھی سوتیلی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمارا ایک عجیب غریب اور مطلب عجیب و غریب و عجیب مزاج ہے اور بڑا پریشان کن مزاج ہے۔ اس پر جائزہ لیں اپنے اس مزاج کا، لوگوں کو دھکے نہ کھلائیں، جو وقت دیں اس وقت پر کام کریں، جو وقت پر بلائیں اس وقت پر آپ اس کو کر دیں۔ اگر کسی نے مسجد کے لیے بھی چندے کی کمٹمنٹ کی ہے تو اس کے آنے سے پہلے آپ اس کی کمٹمنٹ کی پیمنٹ آپ اس کو پہنچا دیں۔ وہ اس سے کون سا اپنے گھر کے لیے آپ سے پیسے مانگے، کون سا قرضہ مانگا ہے، جس مسجد کے لیے اس سے پیسے مانگے ہیں، پتہ نہیں اس بیچارہ اس مسجد میں نماز پڑھ بھی پائے گا کہ نہیں پائے گا، جس کے لیے مسجد بناتے ہیں۔ کسی اور علاقے میں لوگ مسجدیں بنا رہے ہوتے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہوتے ہیں، آپ نے اس پہ کمٹمنٹ کی ہے، دے دیں، اللہ کے لیے مانگا ہے اس نے، اللہ کے گھر کے لیے مانگا ہے،
وہ خود جا کر دیں کہ یار وہ آپ نے وہ رابطہ کیا تھا، یہ میں خود حاضر کرنے کے لیے آیا ہوں، نہ کہ یہ کہ بعد میں آنا۔ چندہ کرنے والا بیسیکلی معذرت کے ساتھ چندہ کرنے والا جو دین کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جو آپ سے چندہ کر رہا ہے نا، چندہ مانگ رہا ہے، یہ آپ کا محسن ہے، یہ آپ کے پیسوں کو نیک کاموں میں خرچ کر رہا ہے، یہ آپ کے پیسے کو اچھے کاموں، کوئی آپ کو لے کر جائے نیک کام میں آپ کو وقت گزارے تو آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، یار آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ مجھے اتنے اچھے کام میں لے گئے، اجتماع میں لے گئے، مدنی قافلے میں لے گئے، ماشاء اللہ آپ نے اتنی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کا موقع ملا، آپ جاتے ہو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، نہ کہ آپ نے اس پر احسان کیا ہے کہ ضرورت میں آیا تھا آپ کے پاس، تو بھائی تو کون سا آپ اس کو پیسے دینے کے لیے یا اس کا گھر کا خرچہ اٹھانے کے لیے آئے تھے، یہ سمجھنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ ہمارے محسن ہوتے ہیں، یہ ہم پر احسان کرتے ہیں، ہم پر مہربانی کرتے ہیں، کیونکہ ان کو کوئی اجرت نہیں مل رہی ہوتی، ان کو کوئی پیسہ نہیں مل رہا ہوتا اس کام کے لیے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کہ اگر انہوں نے نیت رکھی ہے تو ان کو بھی ثواب ملے گا، آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا، دونوں ثواب کریں، مدینہ کریں، کون کس پر کیا احسان، نہ وہ اس پر احسان جتائے کہ میں آپ کو لے کر گیا، تجھے رب نے توفیق دی تو اس کے پاس گیا، جو خوش نصیب تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تجھے توفیق دی کہ میرے اس بندے کو جا کر میری دعوت دے اور اسے میرے دین کی طرف لے کر آ، یہ تو اس بندے پر رب کی رحمت ہے، نہ کہ وہ جانے والے کا اس پر احسان ہے، تو یہ کوئی کسی پر یہ احسان نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو اس نے آپ کو اور ہمیں نیکی کی توفیق عطا کی ہے۔ تو یوں اگر کوئی آئے تو اس کو دھکا کھلانے کے بجائے، اسپیشلی اگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے آیا ہے، چندے کے لیے آیا ہے، نیکی کے کام کے لیے آیا ہے، تو بٹھا کر اس کی آؤ بھگت کریں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے وہ جو فقراء مساکین کے دعوت کے تعلق سے جو فرمایا کہ ان کو بدو کیا جائے، کھلایا جائے، نارمل جیسے کہ عموماً آدمی ملتے جلتے کھاتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کو بلا کر، تم نے بلا کر احسان نہیں کیا، انہوں نے آ کر تم پر احسان کیا، تو ان کی تو آؤ بھگت کرے۔ اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک سمجھایا کہ آؤ بھگت کرے، ان کی اچھی خاطر کرے تاکہ ان کے دل بڑھیں اور ان کے دل میں خوشی داخل ہو، نہ کہ مطلب کہ کھاتے پیتوں کوئی منت سماجت کرنی ہے، اور یہ بیچارے فقراء مساکین جو ویسے ہی ان کو کوئی بلاتا نہیں ہے اور آ جائیں تو ان پر الٹا احسان رکھا جائے کہ ماں بدولت نے آپ کو بلایا، یہ طریقہ کار ہمارا درست نہیں۔ تو یہ جملہ عادتیں، اسی میں جو عادت ابھی ہم نے ڈسکس کی، میں کہ اس کو بھی لے ہی لیں، تاخیر والی عادت، لیٹ والی عادت، تو مہربانی کر کے ہمارا یہ جو تاخیری مزاج ہے نا، یہ اس کو ختم کریں۔ کہیں جانا ہے تو آپ تاخیر سے جائیں گے، کہیں سے اٹھنا ہے تو تاخیر سے اٹھیں گے، کچھ کرنا ہے تو تاخیر سے، یعنی لیٹ کریں گے، دیر سے کریں گے، سونا ہے تو تاخیر سے سوئیں گے، اٹھنا ہے تو تاخیر سے اٹھیں گے، جو کام کرنا ہے وہ لیٹ۔ تو یہ لیٹ ہونا، تاخیر کرنا، دیر کرنا، یہ سستی کی وجہ سے بھی ہے، اور بعضوں کا سستیاں نہیں ہوتی، بس یہ عادت ہی بری ہے، یہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے۔ کسی کو آپ نے ٹائم دیا ہے، ٹائم پر بلکہ 2 منٹ پہلے پہنچے، اور ہو سکے تو 2 منٹ پہلے کریں۔ ہم ایک جگہ گئے تھے ملاقات کے لیے، ایک مشہور شخصیت تھی، ہم ملنے گئے تو ہمارا تقریباً گھنٹے بھر کی ترکیب تھی، الحمدللہ رب العالمین بالکل ہم وقت پر پہنچے، اور وقت پر ہی ہمارا بات چیت شروع ہوئی، 35 سے 40 منٹ میں ہم فارغ ہو گئے، جو بات کرنی تھی، جو ہمیں اجازت دی، ہم چلے گئے۔ وہ جس نے ہماری ملاقات ارینج کی تھی، اس سے باہر نکل کے ہمارا اتنا شکریہ ادا کیا، بولا آپ نے کمال کر دیا۔ اس سے پہلے کہ کوئی شخص خود بزی ہو، اس کو 1 گھنٹے کے واسطے ایک امینڈمنٹ کی ہے اور وہ ایکسکیوز کرے، آپ پہلے ہی مطلب کہ کھڑے ہو گئے، اس کو اتنا بھلا لگا یہ کام، یعنی آپ فارغ ہو گئے تو آپ جائیں، دوسروں کا بھی ٹائم بچائیں، اپنا بھی ٹائم بچائیں۔ تو میں نے کو یہ کہ جو اپنے وقت کی قدر جانتا ہے نا، وہ دوسروں کے وقت کی بھی قدر جانتا ہے۔ جس کو اپنے وقت کی قدر نہیں ہے نا، وہ دوسروں کے وقت کی بھی قدر نہیں کیا کرتے۔ کام پورا ہو گیا، نکل جائیں، وقت پر آ جائیں۔ ماشاءاللہ صوبان بھائی نے ایک بڑی پیاری مثال دی، مجھے بہت پسند آئی، کہ ایک نوجوان کی جو تربیت گھر میں جو ہوئی تھی، وہ بڑی اچھی تربیت تھی، سلجھی ہوئی تربیت تھی۔ میں اس کو اب اپنے انداز سے بیان کروں گا، مینون تو ورڈنگ تو ہے نہیں، تو اچھی تربیت تھی، تو وہ لیکن اس کی خواہش تھی کہ وہ
اچھی جگہ جاب ہو, آزادی کی جاب ہو. تھوڑا گھر میں یہ مسئلہ تھا کہ جناب یہ بھی کر دو یہ بھی کر دو, بچہ تنگ آ جاتا ہے نا یار, گھر ہے کہ ڈسپلن کھانا ہے کہ بس ہر جگہ بھائی یہ بند کرو, وہ لائٹ بند کرو, تو یہ کم کرو, نل کا ٹپک رہا ہے یہ صحیح کرو وغیرہ وغیرہ. پورا ایک ڈسپلن ہاؤس تھا. وہ بڑا تنگ تھا نوجوان کہ یار ابھی کہیں جا کے باہر نوکری کروں, خود آزادی کی زندگی گزاروں, یہاں تو تنگ آ گیا ہوں. اس کو ویکنسی نکلی کوئی, اور وہ ویکنسی بھی اوورسیز تھی, باہر کی تھی وہ ویکنسی, دوسرے شہر کی تھی. تو کہا جا کے میں جاب انٹرویو دیتا ہوں, اچھا یار یہاں سے نکلوں گا, یہ یار یہ قید و بند کی زندگی سے تو تنگ آ گیا ہوں میں. وہ جب انٹرویو دینے کے لیے گیا تو انٹرویو اوپر کی منزل پر تھا. بڑے بڑے کوالیفائڈ لوگ جاتے تھے, انٹرویو دیتے تھے اور اتنا سا منہ لے کے واپس آ جاتے تھے. ان کو جاب ملی نہیں تھی. اب یہ بولا اتروں کو نہیں ملی, میرے کو کہاں سے ملے گی. پھر یہ اس کی باری آئی, یہ اوپر چڑھا تو اوپر چڑھتے ہوئے اس نے دیکھا کہ وہ لائٹ جل رہی ہے, بلا وجہ کی لائٹ جل رہی تھی. تو اس نے لائٹ, اس کی عادت ہی تھی, اس کی تربیت اس کی یہی ہوئی تھی, اس نے لائٹ بند کر دی. پھر اوپر گیا تو وہ پانی ٹپک رہا تھا کولر سے, تو اس سے پانی جو ٹپکتا پانی تھا اس کو اس کا نلکا سیٹ کر دیا یا جو بھی تھا کہ ٹپکتا بند کر دیا. اس سے ایک آدھ چیز اور بھی آفس تک جاتے جاتے انٹرویو جہاں تھا وہاں تک اس نے چیزیں درست کی جو اس کی نیچر میں اب شامل ہو چکا تھا. جب انٹرویو دینے کے لیے اپنے باسز کے سامنے بیٹھا, جو انٹرویو لے رہے تھے ان کے سامنے بیٹھا, تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کا نام وغیرہ کیا ہے, نام وغیرہ اس نے بتایا, انہوں نے لیٹر لے کر بولا آپ کی جاب ہو گئی. حضور انٹرویو نہیں ہوا, جاب کہاں سے ہوئی, یہاں تو بڑے بڑے لوگوں کو جاب نہیں ملی ہے. کہا یہ جو آپ اوپر آئے نا, یہ آپ CCTV کیمرہ دیکھ رہے ہیں, اس کیمرے میں پھر اس کو بتایا کہ اس نے کیا 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 تھا. بولا یہ جتنی چیزیں آپ نے کی ہے نا یہ ہم نے ایسے ہی نہیں کی تھی, یہی ہمارا انٹرویو تھا, یہی ایگزامینیشن تھا. ہمیں بندہ ہی وہی چاہیے تھا جس کو ان تمام تر چیزوں کا احساس ہو. یہ جتنے بھی آئے نا ان کو نہ جلی ہوئی لائٹ کی فضول لائٹ نظر آئی, نہ یہ نظر آیا, تو یہ کیا ہمارے یہاں کام کرے گا. تو ہمیں جس نیچر کی ضرورت ہے وہ نیچر ہم نے اس آپ کو اوپر چڑھاتے چڑھاتے دیکھ لیا, تو ہمیں وہ شخص وہ بندہ مل گیا جس کی ہمیں ضرورت تھی. یہ انٹرویو اس کے گھر کی عادتیں, اس کا گھر کا ڈسپلن اس کو جاب دلانے میں کامیاب ہو گیا. یہ عادتیں ہماری ہونی چاہیے, عادتیں اچھی ہوں گی, یہ آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گی, انشاءاللہ آخرت میں بھی کام آئیں گی. تو یہ ڈیلے کی عادتیں, اس طرح تاخیری حربے کی عادتیں, ہو جائے گا ہو جائے گا ہو جائے گا. کتاب میں لکھا ہے کل کروں گا یار, کل کر لیں گے یار, یہ کمزور لوگوں کے ورڈنگ ہے. وہ انگلش کا ایک ورڈ ہے ٹمورو نیور کم, ڈو یو ورک ٹوڈے. کل نہیں آتی, آپ آج کا کام آج ہی کر لیجیے. ٹھیک ہے. کون؟ لاہور سے مظہر اقبال اتاری. میٹھے میٹھے نگران شورا کا اور سلمان بھائی کا بہت پیارا سلسلہ ہماری عادتیں, ماشاء اللہ عز و جل بہت زبردست سلسلہ ہے. آج آپ ہمیں اپنے سلسلے میں یہ بھی بتا دیں کہ اس سلسلے کا نام ہماری عادتیں نگران شورا نے رکھا تھا یا سلمان بھائی نے رکھا تھا. اور اس کے علاوہ حضور میں آج آپ کی خدمت میں جو مسئلہ رکھنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ گندے رہتے ہیں, وہ صاف ستھرے کلین اینڈ نیٹ نہیں رہتے. یہ بھی ان کی ایک عادت ہوتی ہے کہ ہمیشہ گندے کپڑوں میں رہتے ہیں, نہاتے نہیں ہیں, بہت کم نہاتے ہیں, ٹوپی بھی ان کی اگر ہے تو گندی ہوگی, ڈریس بھی گندا ہوگا, جوتا بھی گندا ہوگا, اور سمیل بھی ان سے آتی ہے. اور اسی طرح مسجد کے اندر بھی آتے ہیں, اور مسجد کے جو نمازی ہوتے ہیں ان کو بھی مسائل ہوتے ہیں. آج اس پہ بھی کچھ ہمیں مدنی پھول عنایت فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. بہت بہت شکریہ, حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ. جی آپ نے نام رکھا ہے؟ میں نے تو نہیں رکھا. آپ نے نہیں رکھا نام؟ پروگرام کا نام نگران شورا نے رکھا تھا. اور اس پہ کیا ہوا تھا یہ آپ کو کبھی عید کی نشریات میں نگران شورا کے ساتھ بیٹھا تو پھر بتاؤں گا, وہ ابھی نہیں بتاؤں گا. یہ آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی ہے کہ بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ صفائی ستھرائی کو پسند تو دور کی بات, ایسا لگتا ہے کہ وہ صاف ہونا ہی پسند نہیں رکھتے کہ یار یہ کون صاف ستھرا رہے گا روزانہ کون نہائے گا. میں دیکھتا ہوں بعضوں کو اچھے خاصے نظر آنے والے لوگ, ان کو مونچھیں تراشنے کی فرصت نہیں ملتی,
یہ کبھی کبھی مجھے کہاں کے کہاں نکل گئی ہوتی ہیں. یہ اپنی داڑھی کے بال یہ بھی مطلب وہ پراپرلی جس کو کہتے ہیں کہ آدمی سیٹ کر کے رکھے. حتیٰ کہ ان کے سر کے بال جو ہوتے ہیں وہ بھی مطلب کہ وہ بڑا مطلب کہ وہ گم گشت کر رہے ہوتے ہیں. تیل کا استعمال ہونا چاہیے. اور کسی سے ملنے جائے خاص طور پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اس کا اہتمام فرمایا ہے آپ نے. جب آپ کسی سے ملنے جاتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس پر تعجب کیا تھا تو آپ نے اس کو پسند فرمایا کہ یہ اچھی چیز ہے کہ اگر بندہ اس طرح اپنے بھائی سے جب ملنے جائے تو خود کو سنوار کر جائے, بہتر کر کے جائے. اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ جمیل و جمال کو پسند فرماتا ہے. سنت میں جمال بھی ہے, سنت میں سادگی بھی ہے, سنت میں خوبصورتی بھی ہے, یہ یاد رکھیے گا. تو بعضوں کی یہ واقعی طبیعت ہوتی ہے, ناخن نہیں تراشیں گے, بڑے بڑے ناخن کر لیں گے, ناخنوں میں میل جمع کریں گے. ان کی جرابوں سے جو ان کے جو شاکس ہوتے ہیں اس سے بدقسمتی کے سب بدبو آتی ہے. ان کے جوتوں سے بعض اوقات بدبو آتی ہے. اور ہے یہ آپ جو کہہ رہے نا, ان کے بعض اوقات اس طرف بالوں کی طرف سے, گردن کی طرف سے ان کے قریب بیٹھو نا تو بدبو کے بھپکے آتے ہیں. ان کے پسینوں سے بعض اوقات پسینے میں سخت بدبو ہوتی ہے. تو یہ اس کا کوئی اہتمام نہیں کرتے کہ 2 دفعہ 3 دفعہ نہائیں, اپنے بدن پر پانی بہائیں, اچھی طرح صابن مل لیں تاکہ وہ بدن کی جو بدبو ہے, پسینے کی بدبو ہے وہ دور ہو. اس کو دور کرنے کی کوشش کرے کہ اس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے, بلکہ بدبو ایسی چیز ہے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اور بدبو کے ہوتے جیسے آپ نے ایک بات بیان کی کہ بدبو کے ساتھ مسجد کا داخلہ یہ حرام ہے. تو اسی لیے اپنے آپ کو, منہ کو, دانتوں کو, اپنے چہرے کو, اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھیں کہ میلا لباس یہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا. لہذا اپنے کپڑے صاف ستھرے ہوں, دھلے ہوئے ہوں, داغ دھبے نہ ہوں. کہیں بھی جائیں تو موقع کی مناسبت سے اس کا پراپرلی اہتمام ہو, لیکن سادگی اور سنت اس کو ہمیشہ رکھیں. اس میں بہت اٹریکشن ہے. بعض لوگ اس اٹریکشن کے نام پر سادگی سے نکل جاتے ہیں اور وہ ایک ایسی مطلب تراش خراش کی طرف چلے جاتے ہیں کہ جو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, جو مطلب معلومات ہے کہ لوگ ان کو اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے. ان کی پرسنالٹی کو وہ تراش خراش سوٹ ہی نہیں کرتا. بعض اوقات ایسی پرسنالٹی جیسے علمی پرسنالٹیز بھی بعض اوقات ہوتی ہیں, ان کو تراش خراش کی بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو سوٹ نہیں کرتی. وہ ان کے مزاج کا ڈریسنگ ہے نا, ڈریسنگ آپ کے مزاج کا پتہ دیتی ہے. آپ کے ہمارے بڑے والد صاحب بتایا کرتے تھے, اللہ ان کو گھر کرے رحمت کرے, کہ ہمارے جو بڑے بوڑھے ہوتے تھے یہ جب کوئی نوجوان ملنے آتا ہے اس کے جوتوں کو دیکھا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اگر جوتے صاف ہے نا تو بندے کے کردار میں یا مزاج میں صفائی ہوگی. کیونکہ جوتا تو زمین, ہم تو جوتا پہن کے چلتے ہیں. تو اب دیکھیے کئی لوگ جوتوں کو صاف رکھتے ہیں, شوز کو صاف رکھتے ہیں, چپل کو صاف رکھتے ہیں. تو یہ صفائی جو ہے نا, صفائی تو دین کا, اسلام کا بڑا خوبصورت ٹاپک ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ابھی کورونا نے لاکھوں کو سمجھا دیا ہے کہ صفائی ستھرائی کی کتنی اہمیت ہے. اور زیادہ زور ہی صفائی پر ہے. ہاتھ دھوئے, اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے, گندگی سے خود کو بچائے. کورونا سے بچنے کی جو احتیاطیں بیان کی ہیں, اس صفائی ستھرائی کا بیان تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کموں میں 1400 سال پہلے ہمیں ارشاد فرما چکے ہیں. تو پیارے اسلام بھائیو, اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں اور نیٹ اینڈ کلین رکھیں, اور نہانے دھونے کا مزاج رکھیں, صفائی ستھرائی کا مزاج رکھیں. اچھا, اب یہ جب صفائی ستھرائی کی بات چلتی ہے نا تو یہ صرف اپنے وجود کی حد تک نہیں رہتے, ان کو گھر کے اندر کا بھی یہی حال ہے. اگر آپ کسی کا مزاج سلمان بھائی سمجھنا چاہیں نا کہ اس کے مزاج میں کتنی نفاست ہے اور کتنا ڈسپلن نیچر ہے اس کا, تو آپ اس کے ساتھ چند جگہوں کا معائنہ کر لیں جو جس سے مثال کرتا ہے اس کی رائٹنگ ٹیبل ہوگی. وہ اپنی قلم ڈھونڈتا ہوا ہاتھ میں رہے, کہاں رکھی کہاں. اس کو اچھا مسئلہ یہ ہے کہ جس کے چشمے لگے ہوئے ہیں, جس کو چشمے کے بغیر نظر نہیں آتا, اس نے چشمہ اتار کر رکھا, بھول گیا کہ چشمہ کہاں رکھا. اب یہ چشمہ ڈھونڈنے کے لیے کہاں سے چشمہ لائے گا, کیونکہ اس کی چشمہ رکھ کر بھول جانے کی عادت ہے. اس کا جہاں مرضی رکھ دیتا ہے, چابی جہاں مرضی رکھ دیتے ہیں, کپڑے جہاں مرضی ڈال دیتے ہیں, دھونے کے کپڑے کی جگہ پر صاف کپڑے ڈال دیتے ہیں, صاف کپڑوں کی جگہ پر دھونے کے کپڑے ڈال دیتے ہیں. یعنی پوری تقسیم ہے. ایک ڈسپلن کا مزاج ہمارا ہونا چاہیے. گھر میں صفائی ستھرائی ہو, آپ کے بستر صاف ستھرے ہوں, آپ کے تکیے کے غلاف
صاف ستھرے، بلکہ میں نے تو تکیے کے غلاف کے تعلق سے باقاعدہ پڑھا، بیڈ شیٹ اور تکیے کے غلاف یہ تو تھوڑے تھوڑے دنوں میں بدلنے چاہیے کہ اس میں تو میل کچل جمع ہو کر آپ کو بیمار کرتا ہے، سانس کے ذریعے اس کا میل کچل اور گندگی اندر جاتی ہے، جس سے آپ بیمار ہو جاتے ہیں۔ گردن کی طرف اس کا میل کچیل جو ہے نا وہ آپ کی گردن میں خارش پیدا کروا سکتا ہے۔ تو یہ بہت ساری خرابیاں ہیں، اس کا ایک ہی حل ہے اپنے اندر صفائی ستھرائی کا مزاج پیدا کر کہ اگر بچپن سے والدین نے بچے کو صاف ستھرا رکھا، اس کو نیٹ اینڈ کلین رکھا، اس کو اچھی طرح تیل لگایا، اچھی طرح اس کے بال بنائے، اس کو بالکل اچھا صاف ستھرا رکھنے کا امی کا مزاج ہے کہ بیٹا میرا، بیٹی میری صاف ستھری ہو اور بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو، اس کو صفائی ستھرائی اور ان تمام تر چیزوں کی پاکیزگی کا پھر ایک وقت میں آپ اس کو مزاج دیں گے کہ یہ پاک ہے، یہ ناپاک ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، بیٹا اس کو صاف کرو، ٹیبل کو صاف کرو، بیٹا دسترخوان کو صاف کرو، بیٹا یہ زمین کو دیکھو آپ دبا کر دیا ہے، صاف کرو، بیٹا زمین صاف نظر آنی چاہیے، بیٹا اپنی انگلیاں صاف کرو، بیٹا یہ صاف کرو، بیٹا اس کے ساتھ جب یہ کرائیں گے نا تب اس کا نیچر بنے گا کہ صاف 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 صاف، تو وہ صاف صاف رہے گا۔ اب بچے کو بچپن سے صاف نہ رکھا تو وہ کیا صاف رہے گا؟ ایسی بات۔ جی کون؟ محمد شہباز اتاری پنجاب کے شہر ملکوال سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ عز و جل نگران شورا کا سلسلہ بہت ہی خوبصورت چل رہا ہے۔ حاجی عمران صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، بعض ایسی عادت بھی ہوتی ہے اوقات جب مدنی مشوروں میں یا ویسے کسی سے بات چیت کرتے ہوئے موقع ملتا ہے تو ایک عادت یہ بھی سامنے آتی ہے کہ لوگ اپنی بات پر ہی ڈٹ جاتے ہیں، یعنی اپنی رائے کو ہی درست سمجھتے ہیں۔ تو اس عادت کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہ بعض اوقات خود پسندی کا مزاج آ جاتا ہے کہ میں درست ہوں، حالانکہ دعوت اسلامی نے ہمیں یہ تربیت کی ہے کہ اپنی جب بھی آپ مشورہ دیں، رائے دیں، ناقص مشورہ کے کہتے ہیں، ناقص رائے میری، ناقص عقل کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں۔ اور جب آپ مشورہ ہی دے رہے ہیں تو مشورہ کے لیے سامنے والے کے بھائی حق حاصل ہے کہ وہ مانے یا نہ مانے مشورے کے تعلق سے، اور اس میں کثر شان نہیں سمجھنا چاہیے کہ میری بات مانی نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بعض امور میں مشورہ عطا فرمایا ہے کہ یہ مشورہ ہے۔ حکم تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے کسی کام کی کرنے کا حکم فرمائے اور کوئی صحابی اس حکم کو پورا نہ کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے۔ لیکن بعض جگہوں پر مشورے تو صحابہ میں سے بعض نے عرض کی ہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا مشورہ ہے، ارشاد فرمائے یہ میرا مشورہ ہے۔ تو پھر مشورہ نہ ماننے کی صورت میں کسی قسم کا کوئی حکم شریعت میں نے نہیں پڑھا، نہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اس پر کوئی ایسا اظہار فرمایا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں جب آپ مشورہ دے رہے ہیں، اب انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ یار عمران تم ایسا کرو، مشورہ تھا، میں نے نہیں کیا، تو نہ یہ گیا مشورہ تو مانتا نہیں، اس کو بولنے کا کیا فائدہ؟ یہ بھی آپ کا مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ضد یا نہ، یہ ایگو، ان کو ختم کریں آپ۔ لیکن ایک بات میں یاد ضرور عرض کروں گا، بن مانگے کا مشورہ اپنی اہمیت کھو دیتا ہے، ہمیشہ یاد رکھے۔ لوگ تو بن مانگے کا کہہ کر دیتے بن مانگے کا مشورہ دے رہا ہوں، مانگا ہی نہیں تھا تو کیوں دے رہے بھائی مشورہ؟ آپ نہ دے مشورہ، آپ مشورہ بھی دینا ہے نہیں، بن مانگے بغیر دیکھیں وہ بات بھی مطلب ایک ضروری ہوتی ہے، بات ضروری توجہ دلانا، یعنی ہوتا تو پھر اس میں اظہار نہ کرنا میں نے بن مانگے کا مشورہ نہیں، میں نے کہا اگر بن مانگے کا مشورہ دے دیا ٹھیک ہے، دے دیا صحیح، لیکن اس کو نہ ماننے کی صورت میں تو پھر آپ کاروائی نہیں کرنی چاہیے، کوئی کاروائی نہیں کرنی چاہیے، ضد نہیں کرنی چاہیے، اڑی نہیں کرنی چاہیے، نتھنگ۔ یہ خود بری عادتیں ہیں اور یہ آپ کو ڈیمیج کرتی ہیں۔ اور یہ دوسری بات بتا دو، جو آپ چونکہ آپ نے جو سوال کیا نا، مجھے لگا آپ کا تعلق دعوت اسلامی سے اور ایک تنظیمی ذمہ داری یا اس طرح کا آپ کا ہوگا، نیچر ہے آپ کا، تو اس میں یہ دوسرا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ مشورہ نہ ماننے کی صورت میں ناراض نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی مشورہ نہیں مانتا تو اس کے پیچھے پڑ نہیں جانا چاہیے، کسی کو غیبت بھی نہیں کرنی چاہیے کہ فائدہ کیا اس کو مشورہ دینے کا، مانتا تو ہے ہی نہیں۔ تو ایسی اگر آپ ادارے کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، ٹیم ورک کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، تو اس میں ہمیشہ کہتا ہوں ناراض ہونے کا وصف ہے نا، اس کو کسی تقریباً ختم کر دیں۔ جن کی طبیعتوں میں بات پر ناراض ہونا وہ تنظیموں کے ساتھ اور ایک ٹیم ورک کے ساتھ چلنا ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا، بات پر روڑ جاتے ہیں، تھوڑا دل بڑا رکھا کریں، لوگوں کے مزاج ہے، لوگوں کے نیچر انداز ہیں، آپ
آپ کا اپنا نیچر ہے, آپ کا اپنا انداز ہے, میرا اپنا نیچر ہے, میرا اپنا انداز ہے. اب لاکھوں لوگوں کے درمیان رہنے والا آدمی اگر ناراضگی کا وہ بینر اٹھا کے چلتا رہے گا کہ میں ناراض ہو جاتا ہوں, میں ناراض ہو جاتا ہوں, بات بات پر لکھا دے گا میں ناراض ہوں, میں ناراض ہوں, میں ناراض ہوں. بولے ٹھیک ہے بھیا ناراض ہو, تمہارا نام ہی رکھ دیتے ہیں, کون آیا تھا, میں ناراض ہوں. تو یہ تو نہیں نہ ہوتا. مجھے ایک بچہ یاد آ گیا, اس کا خاندان میں یہی تھا کہ وہ کوئی بھی بات ہوتی تھی نا تو وہ کہتا تھا میں ناراض ہوں. تو یعنی وہ جو اس نے منمانی ہوتی تھی, اس کی بات نہیں مانی جاتی, تو کہتا میں ناراض ہوں. تو اس یہ کے بات پر اچھا پھر کیا ہوا, اب آگے دیکھیں کیا ہوا. اب اس کے ماں باپ نے کیا کرنا شروع کیا, اب کوئی بات ہے تو اسے کہتے ہیں تم ناراض ہو جاؤ, تم ناراض ہو جاؤ. تب یہ بھی ہوا. اصل میں یہ جو نا بات بات پر روٹھ جانا جی تو یہ مزہ نہیں دیتا. یہ واقعی صحیح کہا آپ نے, خاندانوں میں رشتوں میں بھی یہ مزہ نہیں دیتا یار. سب ان سے ڈر لگتا ہے. آپ جی ہاں آپ ہیں ایسے, آپ سے ڈر لگتا ہے کہ یار خراب لگ جائے گا, ناراض ہو جائے گا. آپ سے بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگے گا, کچھ کرتے ڈر لگے. بات آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو لوگ بار بار آ کر پوچھ رہے ہوتے ہیں, وہ تکلیف تو نہیں ہے, وہ تو کچھ نہیں ہے. اور ان کو سوچنا چاہیے یا تو یہ واقعی میری بہت عزت کرتا ہے یا تو یہ مجھ سے ڈرتا ہے. یہ دو چیزیں ہیں, کیونکہ وہ نارمل نہیں ہے آپ کے ساتھ, نارمل سے ہٹ کر ہے. تو یا تو آپ کی واقعی وہ بہت عزت کرتا ہے اور آپ سے بہت محبت کرتا ہے اور اس کو آپ سے بار بار پوچھنا اس کو اچھا لگتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ یار آپ کچھ لیں, یا پھر اس کو آپ کی ناراضگی سے ڈر ہے کہ یار یہ ناراض ہو جائے گا تو خراب لگ جائے گا, سارا معاملہ جو ہے نا وہ تتر ہو کر رہ جائے گا. اپنے نیچر میں کشادگی پیدا کریں اور اپنے پر آئی ہوئی تکلیف کو برداشت کرنے کی کوشش کریں. بالکل وامٹنگ کی عادت نہ بنائیں. بندہ وامٹ کر کے خود تو ہلکا ہو جاتا ہے, ماحول گندا کر دیتا ہے. یہ بات بھی گندی کرتا ہے, بدبو پھیل جاتی ہے. سب فضا گندی کر دیتا ہے. وامٹ یہ میرے سمجھانے کے لیے عرض کی ہے. طبیعت تو کشادگی پیدا کریں, آسان ہو جائیں. میری دوبارہ ہم نے شروع میں بھی یہ اپنا پروگرام شروع کیا تھا, بالکل پیارے اسلام بھائی آسان ہو جائیں. آپ سے مشورہ لینا بھی آسان ہو, آپ کو مشورہ دینا بھی آسان ہو, آپ سے کمپلین کرنا بھی آسان ہو, آپ سے جو بھی بات کرنی ہے آسان ہو جائے, اور امان ہو. آپ سے بات کرنے سے پہلے کوئی یہ نہ کہ جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں, تو آپ بولے کہ نہیں امان نہیں ہے, جا ٹھیک ہے نہیں عرض کرتا, چلو پھر گئے. تو یوں نہیں, ایسے مدینہ پرسنالٹی بنے یار. مرحبا ماشاءاللہ. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے نا, ان پہ میری جان قربان, میری آل قربان, سب کچھ ہمارا قربان, میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو ان کی ذات پاک کا اگر اب ہم مطالعہ کریں نا, اتنا اسپیس تھا, اتنی گنجائش کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بات کرنے. کیا صحابہ, کیا صحابیات, کتنی بات کرنے کی گنجائش تھی یار, کیا بات کر لیتے تھے. پورا ٹاپک ہے یہ, شفقت تھی, نرمی تھی, پیار تھا, محبت تھی, درگزر تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رب فرماتا خذ العفو, معاف کرنا اختیار کیجیے. کاش ہمیں نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. حضور معاف بھی کریں اور سن بھی رہے ہیں. معاف بھی کریں, سن بھی رہے ہیں. کس کی نہیں سن رہے, انسانوں کی سن رہے ہیں, جانوروں کی سن رہے ہیں, سوکھے تنوں کی سن رہے ہیں, پتھروں کی بھی سن رہے ہیں. واہ, فریاد رس ہے نا, فریاد رس ہے. واہ صدقے یا رسول اللہ. مرحبا جی. کال احمد اتاری بات کر رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں میرا عرض یہ تھا کہ بعض لوگ اس لیے بھی پیٹرول دیر سے ڈلواتے ہیں کہ روٹین ہو لوگوں کی کہ وہ مانگ کر چلے جاتے ہیں اور پھر پیٹرول کر کے اور ضائع کر کے آ جاتے ہیں. اس لیے بھی بعض لوگ تھوڑا سا پیٹرول ڈلواتے ہیں تاکہ اگر کوئی دوسرا مانگ کر بھی جائے تو اسے ڈلوانا پڑے. اس طرح اگر وہ ڈلوائیں گے تو دوسرے لوگ اس کا سارا پیٹرول لیتے ہیں اور اس طرح بھی انہیں بھی شرم کے مارے وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. اس طرح کی بھی صورتحال ہوتی ہے. اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں. آپ نے اگر میری بات پر توجہ فرمائی ہو نا, تو میں یہ جب بھی یہ بات کرتا ہوں نا, میں یہ جملہ کہہ کر کرتا ہوں, کرنا ہی آپ نے, چلانا ہی آپ نے. مجھے اس کا پتہ ہے, کیونکہ یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہے. جن کے ساتھ ہے نا, مثال کے طور پر بڑے بھائی کو پتا ہے بھی گھر جاؤں گا تو چھوٹے نے مجھ سے موٹر سائیکل مانگنی ہے, تو وہ پیٹرول نہیں بھرائے گا. یار میں بھراؤں گا, وہ جائے گا, وہ یہاں اڑا کر آ جائے گا. تو ہر ایک کے ساتھ تو ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور نہ ہر ایک سے کوئی موٹر سائیکل یا کار مانگتا ہے. البتہ میں ان کے لیے یہ ضرور نیاز کروں گا کہ چاہے وہ سگا بھائی کیوں نہ ہو, آپ نے اپنے بھائی سے
مثال کے طور پر موٹر سائیکل لی, کار لی, اس طرح کوئی چیز لی, تو مہربانی کر کے اخلاقی طور پر ہی آپ جتنا آپ سفر کر کر آئیں, مثال کے طور پر 2, 4, 6 کلومیٹر, 10, 20, 50 کلومیٹر کا آپ نے سفر کیا, کہیں بھی گئے, تو جتنے روپے کا آپ کو لگتا ہے کہ میں نے 200, 300 روپے کا پیٹرول جلایا ہوگا یا 500 روپے کا پیٹرول جلایا ہوگا, مہربانی کر کے جب واپس آئے نا گاڑی موٹر سائیکل لے کر, تو 500 روپے کا پیٹرول ڈلوا کر آپ رکھ دیا کریں. یہ احسان کم ہے کہ اس نے آپ کو گاڑی یا موٹر سائیکل دے دی ہے, وہ بیچارہ خود اتنا پریشان ہے. اچھا بعض اوقات تو موٹر سائیکل یا کار لے جائیں گے, اسٹارٹ کریں گے, یا وہ پیٹرول کا ڈھکن کھولیں گے ٹنکی کا, اس کو ہلائیں گے, اور آج کل تو موبائل کی لائٹ ہوتی ہے نا, موبائل کی لائٹ ماریں گے, پیٹرول نظر آ رہا ہے, ارے واہ پھر ٹھیک ہے. وہ پیٹرول نہیں نظر آ رہا ہوگا نا تو اندر اندر بولیں گے پیٹرول بھرا کے نہیں رکھا, پھر بولے وہ کام ختم ہو گیا, کام کا مسئلہ نہیں ہے, وہ کھڑی کر کے ہی چلے جائے. وہ سوکھا ہوا ہے, پہلے سوکھا پڑا ہوا ہے, پیٹرول کی بارش ہی نہیں ہوئی ہے. اب یہ دیکھیں گے نا پیٹرول ہل رہا ہے, یا پھر کان لگا کر سنیں گے ٹھک 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 کی آواز آ رہی ہے, پھر ڈھکن بند کریں گے, پھر یہ لے کے جائیں گے, پھر لا کے کھڑی کریں گے تو سوکھا پڑا ہوا ہوگا. کار میں پیٹرول ختم ہو گیا ہوگا, موٹر سائیکل میں پیٹرول ختم ہو گیا ہوگا, جس سے لی تھی نا اب اس کا مزاج نہیں ہے ایسا, وہ کک مارے گا, سیدھا آگے پڑے گا, گلی کے کونے پہ پہنچا, پیٹرول ٹھوس ختم ہو گیا. نیکسٹ ٹائم جب وہ منع کرتا ہے تو بولتا ہے کہ یار بھائی کو منع کرتے ہو, دوست کو منع کرتے ہو, مشکل میں کام نہیں آتا. تم نے جو اس کے لیے مشکلیں پیدا کی اس کا کچھ نہیں, یعنی کوئی اخلاقی, کوئی مینرز, کوئی طریقہ کار ہے یا نہیں ہمارے اندر. ہمارے ہاں تو اتنے اخلاق کا میں نے لحاظ دیکھا ہے کہ اگر کوئی کسی کو, جیسا رمضان شریف میں ماشاءاللہ لوگ افطار بھیجتے ہیں گھروں میں, پڑوسیوں میں بھیجتے ہیں, اچھا ہے, محبتیں بڑھتی ہیں, آس پاس بھیج دیتے ہیں لوگ, کھلاتے ہیں, اور اچھا کام ہے یہ, کھلانا چاہیے, محبتیں بڑھتی ہیں. یعنی ایسے لوگ, ان کی میں نے اخلاق دیکھیں کہ آپ نے سلمان بھائی کسی کو کھانا بھیجا تو وہ خالی برتن نہیں بھیجیں گے, ایسی بات, اس میں کچھ برتن میں کھانا بھلے ایک دن کے بعد بھیجیں گے تو وہ برتن بھی بھر کے بھیجتے ہیں. یار یہ اچھے اخلاق ہیں. اگر دھو کر بھی بھیج دیتے تو بھی اس کو کوئی برا نہ لگتا, اس سے تھوڑی بہتر کہ آپ اس کو بھرا ہوا بھیجو گے. لیکن یہ بھی ایک اچھے تربیت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. تو اگر کسی نے آپ کو موٹر سائیکل دی ہے, کسی نے آپ کو گاڑی دی ہے, کوئی ایسا دیا ہے, وہ خدا کا خوف کریں. آپ کو کنوینس تو مل گیا نا, نیکسٹ ٹائم کے لیے تھوڑا راستہ بنا کر رکھیں. میں تو کہتا ہوں کہہ دیں آپ کہ وہ میں گیا تھا تقریباً تو میں نے 500 روپے کا پیٹرول ڈلوا دیا. اب وہ آپ کو یار کیا ضرورت ہے پیٹرول ڈلوا, اندر تو خوش ہو رہا ہوگا, ہاں کیا ضرورت ہے پیٹرول ڈلوانے کی, آپ کو بڑی زحمت ہوئی, یہ وہ تو یہ ہو. اچھا بعض اوقات موٹر سائیکل لے جائیں, گاڑی لے جائیں گے, توڑ پھوڑ کر آ جائیں گے. اچھا کیچڑ میں چلا کر آئیں گے, دھول مٹی لگا کر آ جائیں گے. بعضوں کی عادت ہوتی ہے اپنی گاڑیوں کو صاف ستھرا رکھتے ہیں. اچھا بعضوں کی عادت ہوتی ہے اپنی گاڑیوں کو پورا آفس بنا کر رکھتے ہیں. ان میں جاؤ تو یہاں پیپر پڑا ہوا ہے, یہاں فائل پڑی ہوئی ہے, یہاں ٹفن باکس پڑا ہوا ہے, یہاں پر پرانے چپس پڑے ہوئے ہیں, ہے ہی نہیں ان کو پرواہ کوئی نہیں ہے کہ گاڑی کے صاف صفائی ستھرائی, کوئی مطلب کہ ایک خوشبو وغیرہ ہے ہی نہیں. یار عجیب و غریب قسم نیچر کے لوگ ہوتے ہیں, یقین مانے ایسا ہوتا ہے. بعضوں کی گاڑی میں بیٹھو تو ایسا لگتا ہے کہ یار تعارف ہے. میں آپ کو بتا رہا نا, یہ انٹروڈکشن ہے. آپ کے گھر میں کوئی آئے, یہ انٹروڈکشن ہے. آپ کے گھر میں آ کر کوئی باتھ روم میں جائے, یہ آپ کا انٹروڈکشن ہے. یہ سب انٹروڈکشن ہے, آپ کا تعارف ہے. لہذا اپنے عادتوں کو, اپنی طبیعتوں کو درست کریں. مرحبا. مہمان گھر پر آتا ہے تو وہ آپ کے لیے اچھا تاثر لے کر جائے. میں نہیں کہتا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی کمزوری ہے تو مہمان اس کا ڈنکا بجائے آپ کے دل آزاری کرے. یہ مہمان کو نہیں کرنا چاہیے. وہ جائے, اپنا کام کرے, واپس نکل آئے. اور جو برائی دیکھی ہے, خدا نہ خدا کمزوری دیکھی تو قفل مدینہ لگا لے, چپ رہے. لیکن آپ کو میں کہہ رہا ہوں, جو میزبان ہوتے ہیں, آپ کے گھر میں اگر کوئی آتا ہے تو اچھا تاثر لے کر جائے. مدینہ یہ میری آپ سے درخواست ہے. مرحبا. میں ناظرین سے ایک بات شیئر کر دوں. آپ کی بات آپ کی ہے, لیکن شیئر اس کو میں ہی کروں گا. نہیں اجازت نہیں ہے. نہیں, آپ اجازت دے دیں گے. مانگنے کی ضرورت کیا ہے, جب اسی طرح آپ نے پریشر رائز کر کے اجازت لینی ہے, لیتے رہے. آپ کو برکت دے. میں ایک موقع پر امیر سنت دامت قدم القدسیہ کے آستانہ عالیہ پر جو ہے وہ حاضر تھا, اور نگران شورا اپنے گھر سے کچھ جو ہے وہ کھانے پینے کا سامان جو ہے وہ لے کر کے آئے, اور وہ برتن جب واپس بھیجا گیا تو وہ بھر کر امیر سنت کے آستانہ عالیہ سے وہ بھر کر جو ہے وہ نگران شورا کو
جو ہے وہ پیش کیا گیا الحمدللہ. تو یہ بھی ایک بڑی بھائی یہ تو وہ جگہ ہے جہاں ہم خالی بھی لے کے جائے تو بھر کر آتا ہے. اللہ اللہ اللہ. یہاں تو خالیوں کو بھر دیا جاتا ہے بولا نا. یہ تو وہ آستانہ ہے. سبحان اللہ. مرحبا. جی آگے چلتے ہیں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کچھ لوگ اس لیے بھی نہیں بھرواتے کہ بعض اداروں میں جہاں وہ کھڑی کرتے ہیں موٹر سائیکل وہاں سے ان کا پیٹرول چوری ہو جاتا ہے, یا ایسی پارکنگ جہاں وہ کھڑا کر کے جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جب میں نے واپس آنا ہے تو یہ پیٹرول ٹینک فل تھا تو یہ 1 لیٹر یا آدھا لیٹر ہی رہ جائے گا. اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں. یہ الگ مجبوری ہے, وہ الگ مجبوری ہے کہ یار چوری ہو جاتا ہے. تو اب وہ ان کی حکمت ہے کہ یار ابھی کیا بھروا کر رکھنا. واللہ ان چوروں کو ہدایت دے. آمین. یار کتنے کا پیٹرول ہے 1 لیٹر؟ 112 روپے کا. تم تک 100 مطلب 110 سے پلس ہی جی ہاں جی پیٹرول ہے. تو یار اچھا ہے آپ کو یار 50-100 روپے کا اپنے کسی کا پیٹرول نکال. چوری ہے, چوری ہے. میں آپ کو بات بتاؤں, آپ حیران ہو جائیں گے سن کے. یہ ایک بندے نے یوں ہی وہ کوئی کام اس طرح کا ہوتے ہیں نا, بجلی کا کام کرتے ہیں, پنکھے وغیرہ ٹھیک کرتے ہیں, ریوائنڈ کرتے ہیں. تو ایک جو ہے وہ شخص نے اپنی گاڑی کری, تو انہوں نے کیا کیا, اس کی گاڑی میں سے جو ہے نا وہ پیٹرول نکالا اور وہ بوتل ہوتی ہے, وہ بوتل آدھی بوتل بھر دی انہوں نے, ٹھیک ہے نا جی. اب اتنے میں وہ آ گیا, اس نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں, میری بائک میں سے جو ہے وہ پیٹرول. تو اب یہ اس سے معافی مانگنے میں جگہ لے آدھی بوتل تو پیٹرول نکالنا ہے, گزارا تھوڑی نکالنا ہے. تو لیٹ آتا, تجھے اتنی جلدی آنے کی کیا ضرورت تھی, کم از کم پوری تو ہونے دیتا. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. بہت ہی گندا اور بڑا عجیب مزاج ہے. یقیناً ان لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے جن کا جب آتے ہیں ان کا پیٹرول نکلا ہوا ہوتا ہے, کسی کے کاربیٹر چوری ہوئے ہوتے ہیں. میں تو کاروں کو بھی دیکھتا ہوں نا کہ کسی کی کاروں کے سائیڈ میرر چوری ہوئے ہوتے ہیں, پھر دوبارہ نہیں لگا پاتے بیچارے. کسی کے بمپر چوری ہو جاتے ہیں, کسی کے ویل کیپ چوری ہو جاتے ہیں. اللہ ان چوروں کو, ان لٹیروں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے. اور بس نیکی کی دعوت جتنی عام ہوگی انشاءاللہ یہ والے کرپشن بھی کم ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی کون؟ محمد اشرف میلسی سے عرض کر رہا ہوں سرکار. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ماشاء اللہ جیسے آپ نے یہ ترغیب دلائی ہے موٹر بائک کے پیٹرول کی, تو میری اپنی تو بائک نہیں ہے, لیکن ایک عادت ہے کہ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا تھا مدنی مکالمہ جب ہوا کرتا تھا اس میں فرمایا تھا کہ پیٹرول آپ ڈلوا لیا کریں اگر جو ہو بھی. کیوں کہ ضرور جب ختم ہو جائے اسے لٹا کر پیٹرول پمپ تک لے کر جانا ہے, تو جو اپنی گاڑی ہے تو اسے پیٹرول پہلے ہی ڈلوا لینا چاہیے. اور اس کے علاوہ جیسے آپ نے ترغیب دلائی کہ ایک مرتبہ کسی کی گاڑی لے کے جانے کا اتفاق ہوا, تو میں رکا پیٹرول پمپ پہ جا کر کہ اس میں پیٹرول ڈلواؤں. جب میں نے پیٹرول کی ٹینکی کھولی تو وہ اوپر تک بھری ہوئی تھی, تو لیکن یاد آیا تھا مجھے کہ جیسے آپ نے ترغیب دلائی تھی کہ ہم کسی کی کوئی چیز استعمال کریں تو اس کو ضرور کچھ نہ کچھ بینیفٹ دینا چاہیے. تو میں نے پھر 100 روپے کا پیٹرول ڈلوا لیا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ اچھی اخلاق ہیں, مطلب کوئی احسان کا بدلہ کیا ہے مگر احسان. تو یہ اچھی عادت ہے. کسی کو آپ اس کی اگر کوئی گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں تو اس کی صاف کر دیں, اس کو ٹنکی صاف کر دیں, اس کے ہینڈل وینڈل صاف کر دیں, اچھی طرح پار کر کے رکھیں. خدا نہ خواستہ کچھ راستے میں ٹوٹ پھوٹ گیا ہے تو اس کو یوں دینے کے وجہ یار یہ ٹوٹ گیا ہے, آپ بولو گے تو پیسے دے دوں گا, بولو گے تو کیا پیسے دے دوں گا, آپ بنا کر رکھ دیتے یار, کچھ کرتے. یہ مطلب سامنے والے پر وزن ڈال دینا. یعنی یہ میں تمام بھائیوں کو بھی بیان کر رہا ہوں, جتنے بھی بڑے چھوٹے بھائی ہیں نا, بعض اوقات بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی چیزیں استعمال کر لیتا ہے, چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی چیزیں استعمال کر لیتا ہے. حتیٰ کہ والد صاحب کی بھی اگر کوئی چیز استعمال کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, والد صاحب ہیں, لیکن ہو سکتا ہے والد صاحب کی مالی پوزیشن اتنی مضبوط نہ ہو اور آپ اس کو مطلب کہ یوں یوٹیلائز کریں گے تو ان پر بھی تو بوجھ پڑے گا. باپ ہے وہ تو چلو شاید نہ کہہ دے کہ بیٹا پیٹرول تو بھرا لیتے, لیکن بھائی تو بول دے گا, بھائی تو دے گا بھی نہیں. پھر آپ گھر میں لڑو گے کہ ہم کو دیتا نہیں ہے. تو چیزیں صاف ستھری ہوں, خیال رکھیں. کسی کی چیز لے کے جائیں تو راستے میں بھی دیکھیں کہ گھڑوں پر ادھر ادھر چیزوں پر رکھتے ہوئے کوئی خراب نہ ہو جائے, ٹوٹ پھوٹ نہ ہو جائے. اگر آپ کی اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل ہے, جتنی احتیاط سے آپ اپنی چیزیں چلا رہے نا, پرائی چیز کو اس سے زیادہ احتیاط سے چلائیں. یہ میری آپ سے درخواست ہے کہ یار یہ میری نہیں ہے, یار یہ میری نہیں ہے. اور آئندہ کے لیے بھی دیکھیں. اچھا اب آخر میں عرض کر دوں, خدا نہ خواستہ
اگر کوئی بھائی منع کر دیتا ہے یا کوئی دوست منع کر دیتا ہے کہ یار نہیں دیتا، تو اس سے ناراض ہونا، اس کی غیبت کرنا، اس پر تہمت باندھنا، اس کی برائیاں بیان کرنا، اس سے نفرت کرنا، اس کی آپ کو اجازت بالکل نہیں ہے، کیونکہ میری چیز ہے، آپ نے مجھ سے میری چیز مانگی، میں نے نہیں دی آپ کو، مجھے حق حاصل ہے۔ یہ ہے نا جہاز میں کیا ہوتا ہے، جہاز میں جب آپ فارم فل کر رہے ہوتے ہیں نا، تو لوگ ادھر ادھر قلم مانگ لیتے ہیں آپ سے، اب قلم مانگ لے، قلم ہی چلی گئی۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہے، تو کوشش کرے کم از کم، پھر خیر اخلاقی طور پہ یہ کہ اگر آپ کو کوئی ایسا ڈاؤٹ نہیں ہے تو دینے میں کوئی حرج نہیں، اچھا کسی کا بھلا ہو جائے گا، اچھے کام کرنے چاہیے۔ لیکن یہ کہ اگر کوئی منع کرتا ہے اپنی چیز کو دینے سے، میرا ٹائم بھی میرا، چیز بھی میری، آپ مجھ سے مانگ رہے ہیں، میں آپ کو نہیں دے رہا، تو مجھے نہ دینے کا حق حاصل ہے، مجھے منع کرنے کا حق حاصل ہے۔ البتہ آپ کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہوں، میری غیبت کریں، مجھ کو تہمت باندھیں، میری برائیاں بیان کریں۔ ٹھیک ہے، آپ کو تھوڑا بہت فیل ہوگا، نہ کرنے پہ تھوڑا بہت فیل ہوتا ہے، برداشت کریں، صبر کریں، اور صبر پر اجر کمائیں۔ مرحبا۔ تھوڑی دیر میں یا چند گھنٹوں میں آپ کی کنڈیشن ریلیز ہو جائے گی اور آپ ایک نیکی کمانے والے بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کو آپ کی مطلوبہ چیز نہ ملی، ثواب تو مل جائے۔ جی نا مدینہ، مرحبا۔ گفتگو ہو چکی، نگران شورا کی فرما چکے ہیں آخری بات، ورنہ میں نے ایک اور بات کرنی تھی، وہ ہم کل کر لیں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائیں، ملے گناہوں کے امراض سے شفا